السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں، وہ ہے ایکنی یا پمپل بھی جسے کہتے ہیں، جو منہ پہ دانے نکلتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا، اس کی وجوہات بھی، جو اس سے ریلیٹڈ متس ہیں، سب کچھ بتاؤں گا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اچھا، تو ایکنی کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے اس کے متس جان لیجئے کہ اس کے ارد گرد جو افواہیں پھیل رہی ہیں اس کو جان لیجئے۔ تو سب سے پہلی جو افواہ ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریسرچ بیس ایویڈنس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خوراک۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوراک کھانے سے، آپ کا ایک خاص قسم کی گرم خوراک کھانے سے یا مرچی والے خوراک کھانے سے، کہ اس سے جو ہے آپ کا ایکنی بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ میڈیکل سائنس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے میڈیکل سائنس میں کہ خوراک سے جو ہے آپ کی ایکنی بڑھ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جسے ایکنی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ شادی کر لیں، شادی کے بعد آپ کی ایکنی غائب ہو جائے گی۔ تو ازدواجی تعلق سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ازدواجی تعلق سے یہ ٹھیک ہو جائیں۔ تیسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اسکن ڈرٹی ہے، آپ صحیح طرح منہ کو دھوتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایکنی ڈیولپ ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ریسرچ کے خلاف ہے، کوئی ایویڈنس اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جب ایکنی ڈیولپ ہوتی ہے، جو بھی ریئیکشن ہوتے ہیں وہ اسکن کے نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اسکن کے اوپر ڈرٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسکن جو پمپلز ہیں، یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتی ہے، تو یہ انفیکشس نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ پانچویں مت، اور جو سب سے امپورٹنٹ مت ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو توڑ دو تو یہ غائب ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ جب آپ پمپل کو توڑتے ہیں، اس سے جو پیپ نکالتے ہیں، اس سے آپ کی ایکنی اور ورس ہو جاتی ہیں، اور یہ ہیل نہیں ہوتے۔ جب آپ ایکنی کو نہیں توڑتے، دانے کو نہیں توڑتے آپ، تو وہ ہیل ہو جاتی ہے اور سکار نہیں چھوڑتی۔ لیکن جب آپ اس کو توڑ دیتے ہیں تو پھر وہاں پر سکار ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی مین بنیادی متس کس کے ریلیٹڈ۔ اب ہم آتے ہیں کہ ایکنی ہے کیا چیز، اور یہ کیونکہ جب ہم بیسک اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ ایکنی ہوتی کیسے ہے، اس کا میکینزم آف ڈیولپمنٹ کیا ہے، تو اس کو ٹریٹمنٹ کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو ہم نے اس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ تو بیسک باتیں ہیں، لوگ بہت سارے علاج بتاتے ہیں، لیکن ہم وہ علاج بتائیں گے جو بیسک پہ اپلائی کریں۔ تو آتے ہیں بیسک کی طرف کہ ایکنی ہوتی کیسے ہے۔ اچھا، تو ایکنی بنتی ایسے ہے کہ ہمارے اسکن کے اوپر پورز ہیں، بہت سارے پورز ہیں جو اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ اس پورز کا کیا کام ہے کہ یہاں میں سے بال نکلتے ہیں، بال کے ساتھ ایک مشینری ہوتی ہے، اس میں نیچے ہیئر فولیکل ہوتا ہے، جہاں سے بال گرو کرتا ہے، اس کو ہیئر فولیکل کہتے ہیں۔ ہیئر فولیکل اسکن کے اندر ہوتی ہے، امیج آپ کو شو ہو رہی ہے۔ تو ہیئر فولیکل کے ساتھ ہیئر بلب ہوتا ہے، ہیئر بلب سے بال نکلتا ہے، بال کے ساتھ جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی پکچر میں، یہ گلینڈز ہوتے ہیں، سیبیشس گلینڈز اسے کہتے ہیں۔ سیبیشس گلینڈ کیا کرتے ہیں؟ یہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو یہ آئل پروڈیوس ہوتا ہے، یہ اس پور کے ذریعے باہر نکلتا ہے اور پھر یہ پورے چمڑے پہ پھیل جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن آئلی رہتی ہے، آپ کی اسکن کو موئسٹ رہنے کے لیے آئل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیبم ہے آپ کا، جو آئل پروڈیوس کرتا ہے، یہ سیبیشس گلینڈ، یہ آئل اس موئسچر کو ٹریپ کرتا ہے اور آپ کی اسکن نرم، ملائم اور موئسٹ رہتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب پیوبرٹی کا وقت آتا ہے، بلوغت کا وقت آتا ہے، اوور رسپانسو ہو جاتے ہیں یہ سیبیشس گلینڈ ان ہارمون کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ سیبیشس گلینڈ بہت زیادہ ایکسس میں آئل پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بہت ایکسس میں آئل پروڈیوس کرنا شروع ہو جائے تو یہ اس اوپننگ کو بلاک کر دیتی ہے۔ اب جب یہ اوپننگ بلاک ہو جائے، جہاں سے اس آئل نے نکلنا ہے، تو اس کی نیچے جیسے بیکٹیریا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بیکٹیریا آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پر انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس انفیکشن کے خلاف باڈی ایک رسپانس جاری کرے گی۔ انفلیمیٹری سیلز، جو ہمارے قوت مدافعت والے جو سیلز ہوتے ہیں ہمارے، وہ آ جاتے ہیں وہاں پر، اور اس بیکٹیریا، اس جراثیم کے خلاف لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو لڑائی میں کیا ہوتا ہے کہ پس، جسے پیپ کہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ جو پیپ ہے، یہ اس جراثیم
کی جو ہے وہ ٹکڑے ہیں اس کو جب مار دیتے ہیں تو وہ جراثیم ختم ہو جاتا ہے، اس سے پس بن جاتا ہے، تو وہ پس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب پس وہ باہر نہیں نکل رہی ہے کیونکہ اوپننگ تو اس کی بلاک ہے آئل سے. تو یہ ہے بنیادی میکینزم کہ جس کے ذریعے یہ پمپلز بنتے ہیں. اب اس کو ہم نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے؟ تو ٹریٹ ہر وہ طریقہ جو اس پور کو اوپن کر دے اور اس آئل کو جو کلوگ ہو چکا ہے، جو بلاک ہو چکا ہے، اس کو ریموو کر دیں تو ہمارے پمپلز ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہم اس کے ٹریٹمنٹ کو ایسے کریں گے. اچھا، پہلے تو ٹریٹمنٹ سے پہلے ہم اس کے کازز کی طرف جائیں. تو نمبر 1 کاز کیا ہے؟ ایک تو ہے پیوبرٹی، کہ جب آپ جوان ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا سیبیشیس گلینڈ اوور ایکٹیو ہوتا ہے. دوسری نمبر پر عورتوں میں جب مینسٹرل پیریڈ ان کا سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت بھی ہارمونز بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، یا پریگننسی ہو اس وقت بھی ہارمونز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ سیبیشیس گلینڈ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے. 4تھ پوائنٹ ہے اگر آپ اسٹیرائڈز میڈیسنز یوز کر رہے ہیں تو اسٹیرائڈ میڈیسن یوز کرنے سے بھی آپ کی سیبیشیس گلینڈ زیادہ اوور ایکٹیو ہو جاتی ہیں. یا اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور ایکسرسائز کے بعد آپ منہ نہیں دھوتے، آپ نہاتے نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے آپ کا سویٹ گلینڈ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں سیبم بھی نکل رہا ہوتا ہے، تو وہ وہیں پر رہ جاتا ہے بلاک. ٹھیک ہے، بلاک ہو جاتا ہے اور پمپل بن جاتے ہیں. یا دوسرے اگر آپ آئلی بیس پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں، جیسے کاسمیٹک پروڈکٹ آپ نے یوز کی، تو کاسمیٹک پروڈکٹس اس پورس کو کلوز کر دیں گی، اور جب یہ کلوز ہو جائیں گی پھر پمپل بننا شروع ہو جائے گا. یا پھر آپ میک اپ لگاتے ہیں اور پوری رات میک اپ میں سو جاتے ہیں تو وہ میک اپ اس پورس کو بلاک کرے گا، پیچھے سے سیبم پروڈیوس ہوگا، پھر دانے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے بال ہوں اور بڑے آئلی بال ہوں اور وہ بار بار آپ کے فیس کے اوپر گر رہے ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب فیس کے اوپر گرتے ہیں تو وہ اس فیس کو آئلی بنا دیتا ہے، پھر وہ بلاک ہو جائیں گے. تو بڑے بال رکھنے سے یا آپ شیمپو نہ کریں بال کو تو اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ یا ایک اور بیماری ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم اسے کہتے ہیں، عورتوں میں ہوتی ہے. اچھا، تو اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف. ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے؟ تو ٹریٹمنٹ میں پہلے تو کچھ ضروری ہدایات ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے. ضروری ہدایات کیا ہے کہ ایک تو آپ نے جو بھی کاسمیٹک سامان یوز کرنی ہے وہ آپ نے نان کومیڈوجینک یوز کرنی ہے. نان کومیڈوجینک اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے، جو آئل فری ہو. نان کومیڈوجینک کا مطلب ہے آئل فری. آئل فری سامان کاسمیٹک یوز کرنے آپ نے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک جینٹل کلینزر لینا ہے. جینٹل کلینزر سے اس کو صاف کرنا ہے. کوئی بھی کلینزر لے لیں لیکن آئل فری کلینزر ہو. جینٹل کلینزر سے صاف کیا. دوسری بات، آپ نے ٹونر اپلائی کیا. کلینزر کیا کرے گا؟ کلینزر وہاں سے جو آپ کے پور کے اوپر جو ڈرٹ لگی ہوئی ہے وہ ہٹا دے گا. جب وہ ہٹائے گا تو اسے بھی یہ کھل جائے گا. جو لگی ہوئی ہے یہ آئل سیبم جو لگا ہوا ہے جس نے بلاک کیا ہے اس کو ہٹا دے گا. ٹھیک ہے، اور جو ڈیڈ سکن پڑی ہوئی ہے وہ ہٹا دے گا. تو یہ کلینزر کا کام ہے. کلینزر لگانے کے بعد آپ کیا کریں؟ اچھا، کلینزر لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ایگزیسو واش نہیں کرنا، آپ نے بالکل جینٹلی کرنا ہے، کیونکہ جب آپ بہت ایگزیسولی واش کریں گے کلینزر کے ذریعے تو باڈی کی طرف ایک رسپانس آئے گا کہ فرکشن بہت زیادہ ہے. فرکشن بہت زیادہ ہے تو وہ اس کے خلاف اور زیادہ جو ہے وہ تھک سکن بنائے گی. جب تھک سکن بنائے گی تو تھک سکن کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ پورس پہ سے بلاک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے ایک جینٹل طریقے سے کلینزر لگانا ہے. کلینزر لگانے کے بعد آپ نے ٹونر لگانا ہے. ٹونر کا کیا کام ہوگا؟ ٹونر اندر سے اس ہیئر فولیکل کو اس کو صاف کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ جب آپ نے یہ لگایا پھر ہمارے پاس مختلف آپشن ہیں. ٹاپیکل کریمز ہیں، ٹاپیکل جیلز ہیں. تو ٹاپیکل کریم میں جو پروڈکٹس ہیں، سب سے جو بہترین پروڈکٹ ہے وہ بینزائل پیروکسائڈ ہے. بینزائل پیروکسائڈ آپ لیں مارکیٹ سے. 2.5% کی رینج سے جو اسٹرینتھ سے شروع کریں، زیادہ اسٹرینتھ والی کو نہ لیں، 2.5% والے سے شروع کریں. وہ کیا ہوگا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہوں گے. تو بینزائل پیروکسائڈ کیا کرے گا؟ وہ بیکٹیریا کو مار دے گا. وہ جو ڈیڈ سیلز پڑے ہوئے ہیں اس پور پہ اس کو ہٹا دے گا. تو ایک ہے بینزائل پیروکسائڈ.
بنزائل پر آکسائڈ کو آپ نے لگانے کیسے ہے، آپ نے اس طرح لگانا ہے کہ آپ کریم لے لیں یا جیل جس بھی فارم میں آپ لیں، اس کو دن میں 1 دفعہ لگائیں اور جہاں جہاں پر دانے ہیں وہاں پر ہلکا ہلکا ٹچ دیں، زیادہ نہیں لگانا. آپ زیادہ لگائیں گے تو اسکن آپ کی اریٹیٹ ہو جائے گی، جب اریٹیٹ ہوگی تو اسکن جلنے کا چانس ہے، تو آپ نے کم لگانا ہے، تو بنزائل پر آکسائڈ اس کو صاف کر دے گی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بنزائل پر آکسائڈ لگاتے ہیں تو آپ کی اسکن سن سے زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہے، تو سینسیٹیوٹی کو کم کرنے کے لیے آپ کیپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یا پھر آپ سن بلاک یوز کر سکتے ہیں. تو ایک ٹاپیکل ایجنٹ میں بنزائل پر آکسائڈ ہوگی. دوسری ٹاپیکل ایجنٹ میں آ جاتی ہے ریٹینائڈس. آپ ریٹینائڈس لگا سکتے ہیں. ریٹینائڈ بھی یہی کرے گا کہ ڈیڈ اسکن کو ریموو کرے گا اور اس پور کو جو ہے وہ کھول دے گا. اچھا، کوئی 6 ویکس کی آپ ٹریٹمنٹ لیں گے اور آپ اس کے لیے ویٹ کریں گے، کم از کم 1 مہینہ ویٹ کریں گے ٹریٹ ہونے کے لیے. اچھا، پھر جب آپ میک اپ یوز کرتے ہیں تو وہ نان کومیٹوجینک میک اپ یوز کرنی ہے. رات کو کاسمیٹک